السلام علیکم اسٹوڈینٹس آف کلاس 7. آج ہم اپنے یونٹ 2 کی ریڈنگ اور ورڈز میننگز کمپلیٹ کریں گے. ساتھ ساتھ میں آپ کو اس کے لیسن کی ٹرانسلیشن بتاتی جاؤں گی. آپ نے ورڈز میننگز اپنی کاپی میں لکھنے ہیں اور بیٹا اس لیسن کی آپ نے کم از کم 2 دفعہ ریڈنگ کرنی ہے. اس میں بہت سارے مشکل لفظ ہیں اینڈ یو شوڈ نو دا کریکٹ پروننسیشن آف آل دوز ورڈز. ان سب ورڈز کی اچھے سے پروننسیشن سیکھنی ہے. صحیح طرح سے ورڈ کو پروناؤنس کرنا بھی انگلش سیکھنے کا حصہ ہے. چاہے ہمیں وہ ورڈ لکھنا آتا ہو اور اس کی اسپیلنگ بھی آتی ہو, بٹ اف وی ڈو ناٹ نو ہاؤ ٹو پروناؤنس اٹ کریکٹلی وی کین ناٹ کلیم دیٹ وی نو انگلش ویل. پچھلی ویڈیو میں ہم نے یہاں پر بات ختم کی تھی کہ وہ بچی جس کے کمرے کا ہمیں ڈسکرپشن دیا جا رہا ہے اس میں اس کی ایک چھوٹی سی ڈائری تھی جس میں مختلف قسم کے کوٹس لکھے ہوئے تھے. کچھ کوٹس ایکسپیرینشیل کوٹس تھے, کچھ انسپریشنل کوٹس تھے اور کچھ ایموشنل کوٹس تھے ٹو فٹ ڈفرینٹ موڈ. اور یہاں پر یہ آخری لائن اسی کا حصہ ہے, دیٹ ون مائٹ ایکسپیرئنس, یعنی مختلف موڈ جو مختلف موقعوں پر لوگ محسوس کرتے ہیں. ایکسپیرئنس کا مطلب ہے تجربہ. Moving on the right side, my eyes move over a small bulletin board plastered with tickets from shows and sporting events. جب میں نے رائٹ سائڈ کی طرف دیکھا تو میری آنکھیں کس چیز پر گئی, میری نظر کس چیز پر گئی؟ میری نظر ایک چھوٹے سے بلیٹن بورڈ ہوتا ہے جیسے آپ کا نوٹس بورڈ ہوتا ہے اسکول میں, اس طرح کا. بعض دفعہ بچے اپنے کمرے میں بلیٹن بورڈ لگا لیتے ہیں جس پہ وہ اپنے فیوریٹ کارڈز, اپنے فرینڈس کی طرف سے دیے ہوئے کوئی چھوٹے چھوٹے کارڈز یا کچھ اس طرح کی یادگار چیزیں لگا لیتے ہیں. تو وہاں پر بھی ایک اسمال بلیٹن بورڈ دیوار پہ لگا ہوا تھا, پلاسٹرڈ وتھ ٹکٹس, مطلب اس پر اتنے زیادہ ٹکٹس لگے ہوئے تھے کہ جیسے اس پر پلاسٹر کیا گیا ہو. پلاسٹر کہتے ہیں پورے کا پورا لیپ کر دینا, پورے کا پورا اس کو کور کر دینا. دیواروں پر آپ نے سنا ہوگا پلاسٹر کیا جاتا ہے, یا کسی کا بازو ٹوٹ جائے تو پلاسٹر کیا جاتا ہے, تو اس کا مطلب ہوتا ہے پوری طرح کور کر دینا, پوری طرح چھپا دینا. تو اس پر اتنے زیادہ ٹکٹ لگے ہوئے تھے کہ رائٹر نے اس کے لیے پلاسٹرڈ کا لفظ مناسب سمجھا اور استعمال کیا. اور کس چیز کے ٹکٹس تھے؟ فرام شوز اینڈ اسپورٹنگ ایونٹس, مطلب مختلف شوز کے, مختلف گیمز کا شو ہو سکتا ہے, بچوں کا کوئی شو ہو سکتا ہے اس کی, یا پھر کھیل کے کوئی ایونٹس ہو سکتے ہیں, کوئی میچز ہو سکتے ہیں, ان کے ٹکٹس لگے ہوئے تھے. There are pictures of an unforgettable day hung upside down. اور وہیں پر ایک ایسی تصویر تھی جس میں ایک نہ بھولنے والا, ناقابل فراموش دن, کوئی ایسا دن جو بہت ہی اہم ہو آپ کی زندگی میں تو وہ آپ کے لیے ناقابل فراموش بن جاتا ہے. ناقابل فراموش کا مطلب ہوتا ہے جس کو بھلایا نہ جا سکے, اور وہ الٹا ہو کے لٹکا ہوا تھا, اپ سائڈ ڈاؤن. یہ اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ تصویر میں بھی آپ کو ایک ٹیڑھا سا کیا ہوا نظر آ رہا ہے پوسٹر, اور شاید یہ اسی کے بارے میں کہا گیا ہے. Under the window sill is a yellow couch. کھڑکی کے سامنے ایک پیلے رنگ کی کاؤچ ہے. کاؤچ کیا ہوتی ہے؟ صوفے سے تھوڑی لمبی ایک کرسی نما چیز ہوتی ہے جس پر بیٹھتے ہیں لوگ, لیکن وہ صوفے سے لمبی ہوتی ہے اور اس پہ ٹانگیں لمبی کر کے بھی بیٹھا جا سکتا ہے. A scent of burning wax drifts over from the corner where a table holds a blue lava lamp and a small collection of candles. اب یہ آپ دیکھو تو بہت زیادہ ماڈیفائرز استعمال ہوئے ہیں. A scent of burning wax, ہمیں پتہ چل رہا ہے کس چیز کی خوشبو؟ جلتی ہوئی موم کی, جلتی ہوئی موم بتی کی خوشبو. ڈرفٹس اوور فرام دا کارنر, ڈرفٹس کا مطلب ہوتا ہے پھیل جانا یا ہوا میں بکھیر دینا یا ہوا میں بکھری ہوئی ہونا, ٹھیک ہے, خوشبو کے لیے استعمال ہوا ہے کہ کارنر سے جلتی ہوئی موم بتی کی خوشبو آ رہی تھی. ویئر اے ٹیبل ہولڈز اے بلو لاوا لیمپ, جہاں پر ایک ٹیبل کے اوپر کیا پڑا ہوا تھا؟ بلو لاوا لیمپ. لاوا لیمپ اس طرح کے لیمپس ہوتے ہیں کہ جن کے بیچ میں موم بتی جلائی جا سکتی ہے اور ان کے بیچ میں ایسا لگتا ہے کہ جیسے روشنی پھوٹ رہی ہے. اور اس کے علاوہ دوسری کیا چیز تھی؟ a small collection of candles, اور موم بتیاں بھی بہت ساری وہاں پر پڑی تھیں. ان دونوں چیزوں سے ویکس کی خوشبو آ رہی تھی, یعنی موم کی خوشبو آ رہی تھی.
ایچ کینڈل بیئرز اے اسٹوری، ہر موم بتی کے پیچھے ایک کہانی تھی، کیونکہ وہ مختلف، یا تو وہ مختلف لوگوں کے تحفے ہوں گے اور یا پھر وہ اس نے خود بڑے شوق سے پیسے جمع کر کے لیے ہوں گے. بعض بچوں کو شوق ہوتا ہے کہ مختلف شیپس کی بڑی چھوٹی رنگ برنگی موم بتیاں جمع کریں. The lava lamp was a present from her father, perhaps a gift that took him back to his own memories. اور وہ لاوا لیمپ جو تھا وہ کیوں اہم تھا؟ وہ اس لیے اہم تھا کہ وہ اس بچی کو اس کے والد نے تحفہ دیا تھا. پریزنٹ کیا ہوتا ہے؟ تحفہ. شاید کہ وہ ایک ایسا تحفہ تھا جو اس کے والد کے لیے بھی بہت اہم تھا اور اس کے والد کی بھی بچپن کی یادگار تھا. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے والدین کے پاس اپنے بچپن کی کوئی چیزیں ہوتی ہیں اور وہ اپنے بچپن کی چیزیں ہمیں تحفے میں دے دیتے ہیں یادگار کے طور پر. یا مثال کے طور پر آپ کے والد کے پاس اپنے والد یعنی آپ کے دادا کی کوئی چیز ہو اور وہ آپ کو دے دیں تو وہ آپ کے لیے کتنی اہم ہوگی اور کتنا آپ اس کو سنبھال کے رکھو گے. یا آپ کی امی کے پاس اپنی نانی اماں کی کوئی چیز ہو، یعنی اپنی والدہ کی جو کہ آپ کی نانی اماں ہیں، اور وہ اس کو سنبھال کے رکھیں تو آپ کے لیے وہ چیز کتنی اہم ہوگی، کیونکہ وہ ہمارے پاس بزرگوں کی، بڑوں کی نشانی ہوتی ہے. تو اسی طرح وہ لاوا لیمپ جو تھا اس بچی کے لیے بہت اہم تھا کیونکہ وہ اس کے والد نے اس کو تحفہ دیا تھا. جیولری آف سلور گولڈ اینڈ بیڈز کور دا ٹیبل. اگر آپ یہ تصویر میں بھی دیکھیں تو یہاں پہ آپ کو یہ لاوا لیمپ نظر آ رہا ہے، اس کے ساتھ جیولری پڑی ہے، کچھ بکس پڑی ہیں، پینٹ برش پڑا ہے، پیلٹ پڑا ہے. پیلٹ اس کو کہتے ہیں یہ جس کے اوپر پینٹ برش سے مکس کر کے لگایا جاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ آپ کو گول سی شکل کی لمبا سا اوول سا نظر آ رہا ہے. تو اس طرح کی چیزیں وہاں پر ٹیبل پر بہت ساری پڑی ہوئی تھی. سلور یعنی چاندی کی جیولری، سونے کی جیولری اور بیڈز. ہو سکتا ہے وہ اصل سونے چاندی کی نہ ہو لیکن سلور کلر کی، گولڈن کلر کی اور موتیوں کے مختلف ہار ٹیبل کے اوپر پھیلے ہوئے تھے. سم آف ہر فیوریٹس آر دوز شی میڈ ہر سیلف. اور اس بچی کو خود سے جیولری بنانے کا بھی شوق تھا. اگر آپ دیکھو تو یہ ساری باتیں ہمیں اس پہلے کوٹ کی طرف لے کے جاتی ہیں جہاں پر رائٹر نے یہ کہہ کر بات شروع کی تھی کہ زندگی کو سمجھنے کا سب سے اچھا طریقہ کیا ہے کہ بہت ساری چیزوں سے پیار کیا جائے. تو اب آپ دیکھو کہ یہ بچی کیا کیا کام کر سکتی تھی. یہ گیمز بھی کھیلتی تھی، پینٹ بھی کرتی تھی، ویکس کی کینڈلز بھی جمع کرتی تھی، پھر اس کو جیولری بنانے کا بھی شوق تھا. سپورٹس کے ڈفرینٹ سوکر کی ڈفرینٹ پورٹریٹس بھی اس نے جمع کی ہوئی تھیں. اپنے لیے خود جیولری بنا کے بھی پہنتی تھی. تو اس کا مطلب یہ کہ بہت سے کام اس بچی کو کرنے آتے بھی تھے اور اس کو شوق بھی تھا. Drifting over towards the next panel, my eyes catch a large antique wardrobe. Drift کا میننگ ابھی میں نے یہاں آپ کو 3 لائنیں پہلے بتایا تھا بیٹا. کیا آپ کو یاد ہے؟ اگر آپ کو یاد ہے تو بہت اچھی بات ہے. اس کا مطلب ہے آپ نے لیسن بہت غور سے سنا ہے، اور اگر آپ کو نہیں یاد تو بیٹا آئندہ غور سے سننا ہے. Drifting over towards the next panel. اس کا مطلب ڈرفٹ اصل میں کہتے ہیں کسی ایسی چیز کے موو کرنے کو جو کانکریٹ ایگزسٹنس نہ رکھتی ہو، مطلب نظر کے موو کرنے کو یا خوشبو کے بکھرنے کو، اس کو ہم ڈرفٹنگ کہتے ہیں. تو اگر ہم ادھر ادھر دیکھتے ہیں تو تب بھی ہم کہتے ہیں کہ مائی آئیز ڈرفٹ اوور ڈفرینٹ آبجیکٹس. میری آنکھیں نظر ایک چیز سے دوسری چیز کی طرف گئی. تو ڈرفٹ لفظ ان چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے جو کانکریٹ ایگزسٹنس نہیں رکھتی. مائی آئیز کیچ اے لارج اینٹیک وارڈروب. میری آنکھوں نے ایک بہت بڑی سی اینٹیک وارڈروب کو دیکھا. I could smell the scent of fabric softener from a collection of soft wool sweaters. مجھے فیبرک سافٹنر کی خوشبو آئی. کہاں سے آئی؟ نرم اون کے سویٹرز میں سے مجھے فیبرک سافٹنرز کی خوشبو آئی. The upper rack is filled with books. اوپر والا شیلف جو تھا وہ کتابوں سے بھرا ہوا تھا. The whole shelf has now come to be filled with college prep books. پورے کا پورا شیلف جو ہے وہ کتابوں سے بھرا ہوا تھا. اور وہ کتابیں کون سی تھیں؟ وہ مختلف کالج کی تیاری کرنے کی کتابیں تھیں جو مختلف ٹیسٹس کے لیے بچے جمع کرتے ہیں اور ان سے تیاری کرتے ہیں. College prep books, preparation for the test that may somewhat determine her future.
جو کہ اس وقت اس کے لیے بہت اہم تھی، کیونکہ وہ اس کے مستقبل کو ڈٹرمن کر رہی تھیں، اس کے مستقبل کے بارے میں فیصلہ کر رہی تھیں، کیونکہ انہوں نے ان کتابوں پر ہی اس نے اپنے ٹیسٹ کی تیاری کرنی تھی اور ان کو پریپیئر کرنا تھا. دا فائنل وال ڈسپلیز اے ہڈن ٹیلنٹ. جو آخری دیوار تھی وہ ایک چھپی ہوئی قابلیت بتاتی تھی. پرسنل آرٹ ورک ہینگس پراؤڈلی اے مکس آف بلوز گرینز اینڈ ریڈس. وہاں پر ایک آرٹ ورک تھا، یعنی ایک پینٹنگ تھی جس میں نیلے، سبز اور سرخ رنگ کے ایک خوبصورت پینٹنگ بنی ہوئی تھی. آرٹ ورک کا مطلب ہے پرسنل آرٹ ورک جو کہ اس نے خود بنائی تھی، جو کہ اس نے اپنے ہاتھوں سے بنائی تھی. پراؤڈلی، جو اس کو بہت زیادہ پسند تھی اور اس نے سامنے کی دیوار پر ٹانگی تھی. The last evidence of the girl reminds me that she is a teenager. جو آخری نشانی ایویڈنس ایویڈنس ویسے تو ثبوت کو کہتے ہیں لیکن یہاں پر لفظ نشانی کے طور پہ استعمال ہوا ہے، وہ مجھے یاد دلاتا ہے کہ یہ بچی جو تھی ایک ٹین ایجر تھی. ٹین ایجر کن کو کہتے ہیں بیٹا؟ 13 سے لے کر 19 تک جو بچے ہوتے ہیں ان کو ٹین ایجرز کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ بچی اب ٹین ایجر، شروع میں ہمیں بتایا گیا کہ وہ 9 سال کی تھی، لیکن ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی بتایا گیا کہ وہ اس کمرے میں بہت عرصہ رہی تھی، تو بہت عرصہ رہنے سے وہ ٹین ایجز میں داخل ہو گئی تھی. Exiting the room and descending on the wooden stairs, I leave with a full feeling for the girl who grew up there. جب میں اس کمرے سے نکلی and descending on the wooden chairs، شروع میں آپ کو میں نے بتایا تھا ascending کا مطلب ہوتا ہے اوپر چڑھنا، descending کا مطلب ہوتا ہے نیچے اترنا. تو descending on the wooden chairs، لکڑی کی سیڑھیوں سے نیچے اترتے ہوئے میں نے اس کمرے کو کس فیلنگز کے ساتھ چھوڑا؟ اس فیلنگ کے ساتھ ایک پوری بھرپور احساس لے کر چھوڑا کہ یہاں پر ایک بچی بہت ٹیلنٹڈ، ایک بہت شوقین بچی جس کو مختلف کام سیکھنے کا شوق تھا، وہ یہاں پر بڑی ہوئی ہے. Over the years, she has taken bits of art, sports and friendships and integrated them all into her life. Over the years کا مطلب بھی میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا، اگر کسی بچے کو یاد ہے تو وہ میری طرف سے انٹیلیجنٹ ہونے کا ٹائٹل لے لے. Over the years کا مطلب ہے بہت سالوں پر پھیلا ہوا، مطلب بہت سالوں تک اس بچی نے آرٹ یعنی مختلف تخلیقی کام، کریونز کا استعمال، پینٹس کا استعمال، مارکرز کا استعمال، ساتھ ساتھ سپورٹس اور مختلف دوستیاں بھی، اور ان سب کو انٹیگریٹ کیا. انٹیگریٹ کا مطلب ہوتا ہے ملانا. ٹھیک ہے، تو ان کو ملایا اپنی زندگی، مطلب ان سے اپنی زندگی بنائی. جب وہ بچی یہاں پر اس کمرے میں رہتی تھی تو اس کی زندگی کن چیزوں پر مشتمل تھی؟ پینٹنگ پر، سپورٹس پر، اپنے دوست جو اس کی فرینڈز تھیں ان کے ساتھ، مختلف اس کے شوق تھے، مختلف اس کی ہابیز تھیں، اور وہی اس کی زندگی تھی. شی از اے کلیکشن آف ہر ایکسپیرینسز. وہ اپنی زندگی کے تجربات کا مجموعہ ہے. تو بیٹا اس لیے ضروری ہے کہ ہم بھی زندگی میں بہت سے ایسے کام کریں جو ہمیں اچھے لگتے ہیں، اور ان کے بعد ہم ان سے کوئی خوبصورت چیزیں بنائیں، کوئی کریٹیوٹی کی چیزیں بنائیں، تاکہ ہم بھی اس زندگی کو بھرپور طریقے سے گزار سکیں. یہ بیٹا ورڈز میننگز آپ کے لیے لکھے ہوئے ہیں. سوونیر نشانی، یادگار. پائلز انبار یا ڈھیر. گائیڈڈ راستہ دکھانا. ڈرارز دراز. ویریس مختلف قسم کے. کوٹیشنز اقتباس یا اقوال. اقتباس بھی ہے اور اقوال بھی ہے. انسپریشنل ابھارنے والی. ابھارنے والی کا مطلب ہے کہ شوق دلانے والی، جذبہ ابھارنے والی. کوٹس اقوال اور حوالہ دینا، یہ دوبارہ آیا ہے. بلیٹن مختصر اطلاع، رسالہ نامہ. بلیٹن بورڈ کا لفظ آیا تھا جس کا مطلب ہے کہ وہاں پر چھوٹے چھوٹے کاغذ کے ٹکڑے لگائے جاتے تھے، چھوٹی چھوٹی، جن میں چھوٹے چھوٹے کوئی ٹکٹس تھے یا کوئی اعلان تھے، اس کو بلیٹن کہتے ہیں. انفارگیٹیبل ناقابل فراموش. ڈرفٹس اڑا لے جانا. بیڈس گول دانے. کاؤچ ایک لمبی سی کرسی. وارڈروب الماری. ڈٹرمن تعین کرنا یا دریافت کرنا. ہڈن چھپا ہوا. ٹیلنٹ قدرتی صلاحیت، یعنی کسی میں کوئی قابلیت ہو، کوئی صلاحیت ہو، اسے ٹیلنٹ کہتے ہیں. ڈسینڈنگ اترنے والا، نیچے اترنے والا.
بیٹا یہ یہاں پر ہمارا لیسن ختم ہوتا ہے. آپ نے اس کے سارے ورڈز میننگز اپنی کاپی میں لکھنے ہیں. اینڈ آئی ریپیٹ اگین دیٹ یو ہیو ٹو ریڈ دس لیسن ٹوائس. 2 دفعہ آپ نے پڑھنا ہے اونچی آواز میں, اور سب لفظوں کی پروننسیشن صحیح سے پروناؤنس کرنا ہے ان کو. اور اگر آپ کو پروننسیشن نہ آتی ہو تو آپ نے ویڈیو میں سن کے دوبارہ سے اس کی پروننسیشن سیکھنی ہے. اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ ہم اس کے کوسچن آنسرز کریں گے.